علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے، اور بھی معتبرات میں ہے، در منصور میں بھی مل گیا، کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے اندر تبلیغ کر لیتے تھے اور تھک جاتے تھے، لوگ بڑے سخت ہوتے تھے، بڑے شیطان لوگ تھے، پیغمبر خدا کے سامنے اخیر میں فریاد کرتے تھے کہ اعضاء ٹوٹ گئے، جسم تھک گیا، ہمت اور نہیں، کیا کریں؟ حق تعالیٰ فرماتے بس آ جاؤ میرے گھر، یہی رہو یہی مرو، بس ہو گیا۔ پیغمبر کو بلا لیتے تھے کعبہ شریف، وہی رہنے کے لیے پیچھے سے قوم کو پلٹ دیتے تھے، پوری زمین کے اندر دنسا دیتے تھے، پورا آگ برسا دیتے تھے۔ نبی ناراض ہو کے جائے اگر کوئی عزت سے رہے گا۔ امام بخاری بخارا سے ناراض ہوئے تھے، آج تک 1000 سال ہو گیا، 1200 سال، اب تک بخارا پر قہر برس رہا ہے۔ مولانا روم کو بلخ سے نکالا تھا امیر بلخ نے، مولانا روم اصلاً بلخ کے ہیں، امیر بلخ کا ناراض ہو گیا، اب تک بلخ پر قہر برس رہا ہے، آگ کے شعلے ہیں جو وہاں پڑ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل کی توہین کی گئی سرحد کی زمین پر، اور ان کی تحریک ختم کی گئی اور ان کی اسلامی حکومت ختم کر دی گئی، سکھوں کے ساز باز کر کے وہ غیرتی اور پختون قوم لاہور سے سکھ آئے اور ان کی عورتیں گھسیٹتے ہوئے لاہور لے گئے۔ مجھے معلوم ہے سر، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، مجھے معلوم ہے سر۔ اور پاکستان کے لوگوں نے مولانا مفتی محمود جیسے قابل ترین ہستی، کامل و اکمل عالم اور ولی کا احترام نہیں کیا اور ان کو ملک حوالے نہیں کیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آج کبھی ان کے اوپر خنثی آتی ہے، کبھی انثی آتی ہے، کبھی بھی ان کو اچھا آدمی نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہو۔ اور بنگال کے سرزمین پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کی داڑھی میں شراب کی بوتلیں توڑی گئی۔ فیض آباد کے اسٹیشن پر بنگالیوں کا حشر دیکھو، ہر دوسرے تیسرے سال بنگال آتا ہے اور ان کو جھینگے سمیت اڑا دیتا ہے، اور کبھی بھی اس سرزمین کو آرام و امن نصیب نہیں ہوگا۔ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نعمت پتر۔ اور آدم بنوری لاہور میں ٹھہرے تھے اور شاہ جہان کا دارالخلافہ تھا، تو شاہ جہان کو اسلام آباد کے پلاٹ چوری کرنے والے مولویوں نے شکایت کی اور درباریوں نے کہ یار ایک عالم آیا ہے اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہے، کیونکہ آدم بنوری کی خدمت میں ہر وقت 5-10 ہزار پختون و افغانی ہوتے تھے، اور اس شخص سے خطرہ ہے۔ شاہ جہان نے کہا کیا کروں؟ شاہ جہان کو کہا گیا کہ آسان طریقہ یہ، اس کو پابند کر لو، روزانہ دربار میں حاضری لگائے، اور جو عالم یا ولی بادشاہوں کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ شان ورشاہ نے اس طرح لکھا ہے شرح بخاری میں، سابقہ بادشاہوں نے اہل اللہ کے ساتھ ظلم کیا، سنت اللہ بن گئی، اچھے ارادے سے بھی کوئی قریب جائے بدنام ہوگا، اور کوئی برے ارادے سے بھی حکومت کا رد کرے اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دے گا۔ نب علیہ الانور فی الفیض۔ کسی فرصت میں یہ جگہ نکالو۔ تو آدم بنوری کے پاس شاہ جہان کا گماشتہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ کہا بادشاہ کا حکم ہے اور آپ کو دربار میں آنا۔ حضرت نے فرمایا جب مجھے کوئی کام ہو تو میں جاؤں گا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں جاؤ۔ شاہ جہان نے کہا میری بات نہیں مانتے ہو تو لاہور سے نکل جاؤ۔ حضرت نے کہا میرے ویسے بھی ارادہ حرمین شریفین کا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ بمبئی سے جاتے تھے، بس ایک ہی راستہ تھا، وہیں سے سمندری جہاز میں بیٹھتے تھے۔ حضرت شیخ آدم بنوری بمعاں خلفاء کے بمبئی پہنچے اور شاہ جہان نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں کہا گیا کہ اس درویش کو روک لو اور معافی مانگو، اگر یہ ناراض ہو کے چلا گیا ہندوستان کی حکومت اور نہیں کرو گے، تجھ سے حکومت چھین لیں گے اور پلٹ دیں گے آپ۔ شاہ جہان خواب سے بیدار ہوا اور وزراء کو حکم دے دیا کہ حضرت آدم بنوری کو روکو، میں معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ لاہور سے شاہی پروانہ بمبئی کے صوبیدار کو ملا
اور صوبیدار حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت شاگردوں سمیت جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور جہاز روانہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، آپ ٹھہرے۔ آپ نے صوبیدار کو کہا تم بھی بادشاہ کے ساتھ ہلاک ہونا چاہتے ہو یا بچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بچنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہلاک ہونا چاہتا۔ کہا جواب دے دو ان کو، کوئی مجھے رہنے دو، مجھے کیوں روکتے ہو؟ صوبیدار نے کنارے پر کھڑے ہو کر اور جہاز والے کو ہاتھ جوڑے اور اس کو کہا جہاز روانہ کرو۔ جب جہاز روانہ ہو گیا اور قلمرو سے نکل گیا، بادشاہ کو خط ملا۔ افسوس آپ کا خط اس وقت ملا کہ حضرت جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز ہمارے حدود سے نکل چکا تھا، میں کچھ مدد نہ کر سکا۔ مورخین لکھتے ہیں بمبئی کے صوبیدار کا یہ خط اور اورنگزیب بادشاہ کی فوج شاہ جہان کے گلے میں پندے ڈال کے پکڑنے اکٹھے اندر گئے۔ اسی دوران اورنگزیب کے لشکر نے لشکر کشی کی اور شاہ جہان کو 400 مربع میل کے اندر گرفتار کر لیا اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ توبے کے ساتھ آئے گا جائے گا، اللہ اس کو ہر طرح امن عطا فرمائے گا، ہر طرح امن رہے گا۔ ہم اس لیے سال میں ایک دفعہ، اس دفعہ سال میں 3 دفعہ جانا نصیب ہوا، پہلے ذیقعد میں اور پھر ربیع ثانی اور جمادی الاولیٰ میں اور اب اخیر میں دورے عمرہ تفسیریہ، تاکہ ہر طرح امن سلامتی اور ہر طرح کی صلاحیت اللہ وہاں سے نصیب فرمائے۔ جو وہاں داخل ہوا وہ امن سے ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج البیت، حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی، جس شخص کو آنے جانے کا خرچہ ہو اور جو اس کی کفالت میں ہے ان کا خرچہ بھی کر سکتے ہو، ایسا شخص وہاں جا کے زیارت کرے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ موسم حج میں احرام کے ساتھ حج کے ارادے سے حاضر ہونا فرض ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا یعنی اس فرض کو نہیں مانا، یہ چھوڑ دیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کائنات کی۔ اصل ترجمہ یہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو واقعہ یہ سنا رہا تھا اصلاً کہ انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ کر کر کے تھک جاتے اور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو حق تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے گھر، آ جاؤ، ادھر رہو آرام سے، یا حج کرو، عمرے کرو، طواف کرو، دعائیں مانگو، اور وہاں انتقال ہو جاتا۔ اس لیے جبل ابی قبیس اور حتیم کے درمیان 500 پیغمبروں کی قبریں ہیں۔ اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ قبر کے اوپر طواف ہوتا ہے، جب قبر کی ہیئت ختم ہو جائے تو قبر کے احکام ختم ہو جائے۔ قبر کی ہیئت قضائی ہے، جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں دارالحدیث جب بنا ہے، اس جگہ ایک باغ لگا تھا پہلے، تو بڑے بڑے خوبصورت درخت تھے، پھول کے، تو ایک جن آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے، اور اس نے کہا یہ ہمارا جو ہے نا ہندو جنوں کا مرگٹ ہے، یہاں پر ہم اپنے مردوں کو جلاتے تھے اور تم نے یہاں باغ لگا دیا۔ ایک بڑے واقعے میں جنات آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا اس پر اتفاق ہے آسمانی مذاہب کا کہ قبر کی ہیئت جب ختم ہو جائے وہ قبر نہیں رہی، تو آپ کا کوئی نشانی باقی نہیں ہے، اس لیے یہ مرگٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مان لیا وہ جگہ، بہت اچھا، آئندہ شکایت نہیں کروں۔ ومن کفر، حدیث میں ہے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، فلیمت یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، وہ یہودی مرے، مجوسی مرے، عیسائی مرے، مومن نہیں مرے۔ بعض علماء اشکال کرتے کہ ہندوستان پر جن 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے، بلبنوں نے اور غلامان نے اور درانیوں نے اور ساسانیوں نے اور تاتانیوں نے اور مغلیہ نے، ان تمام میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا ہے، کسی حکمران نے بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات بہت ناسازگار حالات میں سلطان جا نہیں سکتے۔